اگر کوئی انسان کسی کا قرضہ لے کر واپس نہ کر رہا ہو یا اس کا پیسہ زمین کوئی بھی چیز لے کر ہتھیا لے اور منکر ہو جائے یا دینے کو تیار ہی نہ ہو، ٹال مٹول کرے، تو یہ آیت کریمہ اس کی پکڑ کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ آیت اتری ہی قرضہ واپس نہ کرنے پر ہے، اور قرضہ لیا گیا کس مکہ کا مشرک تھا جس نے قرضہ دینا تھا صحابی رسول خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب اس نے آگے سے مذاقیں کرنی شروع کر دی، ٹالنا شروع کر دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری، اور ایسا اللہ نے اس پہ وعید کا جملہ بولا، ایسا سخت جملہ بولا کہ قیامت کی صبح تک جو دھوکہ دینے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں، کسی سے پیسے لے کر پھر بھاگ جانا، غائب ہو جانا، ٹال مٹول کرنا، پھر بعض لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے پیسے لیے، ادھر سے بھی لیے، ادھر سے بھی پھرتے رہے، تو ایسے بندوں کی نسبت اس بندے کے ساتھ ہے جو مکہ کا وہ مشرک اس طرح دھوکہ دیتا تھا۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کام کیا، اب چونکہ اس مشرک نے کام کرایا تھا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوہے کا، تو آپ جب اس سے بل لینے کے لیے گئے تو کہا جی یہ بل ہے، پیسے دے دو۔ اس نے کہا بھائی میں نہیں دیتا، تم مسلمان کہتے ہو نا مرنے کے بعد اٹھیں گے تو میں پھر اٹھ کے دے دوں گا۔ تو آج ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، آج کتنا جو کام کرنے والے ہیں مزدور لوگ یا اچھا بزنس بھی کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کا ہی پیسہ پھنس جاتا ہے مارکیٹ میں۔ اب لوگ اس کو کس طرح ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اب ہر چیز ہمیں قرآن میں ملتی ہے، حدیث میں، وہی اینگل، وہی انداز، وہی ترتیب، اور آج دھوکہ دینے والوں کی قسمیں بھی اسی طرح ہیں۔ اب آپ یہ کسی کی بزرگی نہ دیکھیں کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھا دیندار ہوگا اور لین دین میں بہت اچھا ہوگا۔ ہر نمازی لین دین میں اچھا نہیں ہے، ہر دیندار لین دین میں اچھا ضروری نہیں ہے اچھا ہو۔ ہر حاجی، عمرے والا، ہر تبلیغی جماعت میں جانے والا، ہر عالم، ہر قاری، ہر حافظ، ہر ڈاکٹر، ہر انجینئر، ہر پاکستانی یا ہر دنیا کا فرد ضروری نہیں ہے کہ جو وہ دیکھنے میں ہے کہ معاملات میں بھی ایسے ہو۔ یہ دھوکہ کبھی زندگی میں نہ کھائیں۔ کسی کے ساتھ معاملات کرنے سے پہلے کروڑ بار سوچیں، کیونکہ آج دھوکہ دینے والوں کی شکلیں بہت چینج ہو کر آئی ہیں، اور آج دھوکہ دینے والے بڑے انداز میں دھوکے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے پیسے پھنس جائیں تو پھر آپ کو پیسے نہیں دے رہا۔ ہاں ایک ہے بندہ کوئی عاجز بندہ ہے، آپ سے اس نے قرضہ لیا یا آپ کا لین دین ہے اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے حالات واقعی ٹھیک نہیں ہیں، یہ ضرورت مند ہے، وہ تو اگر آپ کو حیثیت ہے تو معاف کر دیں اس کو۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بندہ تو ہے ہی چکری، نوسر باز، یہ تو ابھی مجھ سے پیسے لیے، میرے سے زمین لی، میرے سے پلاٹ لیا، اٹارنی لی، یا بہن بھائی رشتہ دار ہے کوئی یا کوئی بھی ہے، اور یہ تو نوسر بازی ہی کر رہا ہے اور مجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے اور میرے سے غلط بیانی کر رہا ہے اور یہ اس میں چیمپئن ہے، پھر آپ یہ آیت پڑھیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ایسی پکڑ میں آئے گا، اس کا گھرانہ بھی پکڑ میں آ جائے گا، گھر میں ایک مصیبت ہٹے گی دوسری آئے گی، اور یہ 80 سال بھی وہ زندہ رہا تو یہ مصیبتوں میں رہے گا۔ آپ نے کبھی اس کو خوشحال نہیں دیکھنا۔ یہ آیت آپ پڑھ کے دیکھنا، آیت نمبر 79 ہے سورہ مریم، اور آیت اتری ہی قرضے والوں کے لیے اور اتری ہی اس قرض نہ دینے والے بدماش کے لیے ہے جو مکہ کی سرزمین پہ بدماشوں کا سردار تھا اور سب سے بڑا فرعون ٹائپ آدمی تھا، اور وہ ہر ایک کے پیسے دبا لیتا تھا۔ تو آج بھی ایسے اگر کوئی دبا لے تو آپ یہ آیت پڑھیں، اس کو آپ نے 80 بار پڑھنا ہے، اور وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا۔ آپ یہ پورا جملہ پڑھیں کہ اللہ اس کو ڈھیل دے گا، اور ڈھیل دیتے دیتے اتنی ڈھیل دے دے گا کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، وہ جلد ہی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس کا گھرانے کے اندر ایسے انتشار، ایسے مسائل شروع ہو جائیں گے کہ آپ اسے 80 سال کی عمر تک بھی دیکھیں گے تو وہ کبھی خوشحال، خوش بخت یا کبھی بھی راحت والا نہیں بنے گا۔ پریشانیوں میں اس زندگی کی کیا ویلیو ہے جو آدمی ذلت اور پریشانی میں گزارے۔ ذلت اور پریشانی میں اس کی زندگی ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اسے ملے گا کہ شہید کو بھی قرضہ معاف
نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرضہ کسی کا لیا اور واپس نہیں کیا تو وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بخشش نہیں کرے گا، تو اور جو دینے کا ارادہ کرے اور مر جائے تو قیامت کے دن میں نبی اس کا ادا کروں گا قرضہ۔ تو اس لیے آج ہر بندہ تقریباً ہر تیسرا بندہ جو ہے پیسے لے کر دھوکہ کر رہا ہے، لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے، زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، بہنوں کی زمینوں پہ، بھائیوں کی زمینوں پہ، گھروں پہ، پیسوں پہ، ہر چیز پہ۔ تو آپ ان سے بچیں، اور اگر آپ اس میں تکلیف میں آ چکے ہیں تو اس آیت کریمہ کو سہارا لیں اور اس کو 7 دن ہر مہینے پڑھیں۔ چاند دیکھیں، چاند دیکھتے ہی چاند جیسے نیا نکلے تو 7 دن روز پڑھیں 80 بار، دعا کریں اس کا تصور کر کے۔ چند چاند آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو عبرت میں بھی لے آئے گا اور آپ کے یا تو قرضہ واپس کرے گا، نہیں تو وہ کبھی راحت سکون میں نہیں آئے گا۔ اور آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو اثر نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔